آج ہم اکتوبر نومبر 2024 کا پیپر کر رہے ہیں، پیپر 1 ویریئنٹ 2 4024 او لیولس کا 2 گھنٹے کا یہ پیپر ہے۔ اس میں جو پہلا کوشچن ہے رائٹ 43.07862 کریکٹ ٹو 3 ڈیسیمل پلیسز، تو اس کو آپ نے 3 ڈیسیمل پلیس تک کرنا ہے۔ تو پہلا اس کا 0 ہے ڈیسیمل پلیس، 7 دوسرا ڈیسیمل پلیس ہے، اور تیسرا ڈیسیمل پلیس ہے اس کا 8۔ اب یہ 8 کو لکھنے سے پہلے آپ نے اس کا نیکسٹ نمبر دیکھنا ہے۔ 5 یا 5 سے اگر زیادہ ہے تو اس کو ایک نمبر آپ نے بڑھا دینا ہے، تو یہ بن جائے گا 43.079، کیونکہ 8 کے بعد 6 ہے جو کہ 5 یا 5 سے زیادہ ویلیو ہے، تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا۔ اس کو آپ آنسر اسپیس میں لکھ دیں 43.079۔ کوشچن نمبر 2 میں ایٹ مڈ نائٹ دا ٹیمپریچر از -7 ڈگری سیلسیس، ایٹ 11 AM دا نیکسٹ ڈے دا ٹیمپریچر از 12 ڈگری سیلسیس۔ تو فائنڈ دا انکریز ان ٹیمپریچر فرام مڈ نائٹ ٹو 11۔ ایکچولی اس میں آپ اس نیگیٹو سائن کو اگنور کرتے ہیں، تو یہ آپ 7 + 12 کر لیں، تو یہ 19 ڈگری جو ہے یہ انکریز ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ اس میں -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ان کو آپ کاؤنٹ کر لیں یہ لکھنے کے بعد، تو یہ 19 ہی بنیں گے۔ تو نیکسٹ کوشچن جو ہے یہ اچھا، یہ آنسر اسپیس میں لکھنا نہیں بھولنا، یہ بہت بچے نا بیچ میں لکھ دیتے ہیں، تو اس طرح ان کا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا ایگزامینر۔ رائٹ دیز نمبرز ان آرڈر آف سائز اسٹارٹنگ ود دا اسمالسٹ۔ اس کی کافی طریقے ہیں، تو میں عموماً بچوں کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ سب کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں۔ پیپر 1 ہے تو کیلکولیٹر الاؤڈ نہیں ہے، تو آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیز ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائی بائی 100 کرنا ہے تو پرسنٹیج میں کنورٹ ہو جائے گا۔ تو 2/3 ٹائمس 100 کریں تو یہ آپ کا آ جاتا ہے 200/3۔ اب اس کو آپ مکس نمبر میں لکھ لیں تو 3 کے ٹیبل سے اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو 3 6 18، 2 بچے گا، ریمائنڈر 0 کیری ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ اس کو ہم 3 6 18 کر سکتے ہیں، یہ 20 ہو گیا۔ تو آپ یہ اس میں اب 2 ریمائنڈر تو 66 ہول نمبر 2/3%۔ اچھا نیکسٹ جو ہے وہ آلریڈی 66% دیا ہوا ہے۔ اب 0.6 کو آپ نے پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے، تو ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں، تو 2 ڈیجٹس ٹو دا رائٹ موو کرے گا، تو یہ بن جائے گا 60%۔ پھر آپ کا آتا ہے 16/25، اس کو بھی ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ آسان ہے۔ 25 4 ٹائمس 100 ہوتا ہے، 16 × 4 کریں تو یہ کیا بنتا ہے 64، تو 64%۔ پھر 0 نیکسٹ ہے آپ کا 0.606، اس کو بھی آپ ملٹیپلائی بائی 100 کرتے ہیں، تو 2 ڈیجٹ ٹو دا رائٹ موو ہوگا، تو یہ کیا بن جاتا ہے 60.6%۔ اب آپ نے ان میں سے
دیکھنا کون سا سب سے چھوٹا ہے، پھر اس سے بڑا، اس سے بڑا. اچھا اس میں بھی کیئرفل رہنا ہے کہ آپ نے دیکھنا تو اس سے چھوٹا بڑا لکھنی اوریجنل ویلیوز ہیں جو بیک گراؤنڈ میں لکھی ہوئی ہیں بلیک میں. تو سب سے چھوٹا مجھے مل رہا ہے 60%، جس کا پیچھے اوریجنل ویلیو لکھنی ہے 0.6. اس کو کٹ کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ یہ نظر میں نہ آئے. پھر آپ کا آتا ہے 60.6%، جس کا اوریجنل آپ نے لکھنا ہے 0.606. اس کو بھی کٹ کرتے ہیں. اب ان تین میں دیکھیں کون سب سے چھوٹا ہے. تو مجھے لگ رہا ہے 64%، جس کا اوریجنل آپ نے لکھنا ہے 16/25. اور اب ان دو میں چھوٹا کون ہے؟ 66% ہے، تو وہ تو ہے، اس کی اوریجنل ویلیو بھی وہی ہے. تو آپ فائنلی 2/3 لکھ دیں. تو یہ کوشچن آپ کا ہو گیا. کوشچن نمبر 4 میں یہ بڑا سمپل سا ہے. انڈیسز رولز ہیں. T⁴ انٹو T⁴ تو ایڈ ہو جائے گی یہ T⁴ اور نیچے T⁴ ہے. تو اوپر 7 T's ہیں، نیچے 10 T's ہیں. تو اوپر تو ختم ہو گئے، نیچے 3 T's بچ کے یہ آنسر آ جائے گا سمپلی. اس آگے کوشچن بھی ایگزامینر دیتا ہے تاکہ جن کے یوز آئے ہیں وہ بھی کریکٹ، ان کے بھی کچھ کوشچنس کریکٹ ہوں. یہ آسان ہے. اسکوائر روٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے اسکوائر سے، تو اس کا آنسر 6 ہو گیا. کوشچن نمبر 5 میں a group of people are asked what type of holiday they prefer. The table gives information about the results. Type of holiday, number of people, pie chart, angle. کیمپنگ کے نمبر آف پیپل 15 ہے، پائی چارٹ میں 60 ڈگری اینگل دیا ہوا ہے. بیچ کے نمبر آف پیپل 45 ہیں، اور اسی طرح کروز کے 20، ہائکنگ کے 10. وہ کہتے ہیں کمپلیٹ دا ٹیبل. تو آپ نے ان نمبر آف پیپلز کو آپ کریں ایڈ سارا. 15 + 45 + 20 + 10، تو یہ بنتا ہے آپ کا 90. اب آپ نے پائی چارٹ کے اینگلز بنانے ہیں، تو بیچ کا 45 نمبر آف پیپل، تو آپ لکھ لیں 45 / 90 ٹوٹل پیپل انٹو 360. تو اس سے آپ کا یہ اینگل آ جائے گا جو کہ 180 ڈگری ہے. اسی طرح آپ کروز کا نکالیں تو 20 / 90 اور ملٹیپلائی بائی 360، تو یہ آپ کا آ جاتا ہے 80 ڈگری اینگل. اسی طرح ہائکنگ کا نکال لیں آپ 10 / 90 انٹو 360، تو یہ آپ کا 40 ڈگری آ جاتا ہے. تو کمپلیٹ دا پائی چارٹ ٹو شو دس انفارمیشن. اب اس کی میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، آپ اس کی ویڈیو چیک کر لیں. کوشچن نمبر 5B میں ایک پائی چارٹ ہے، اس میں انہوں نے 60 ڈگری دیا ہوا کیمپنگ کا. یہاں پہ میں کیمپنگ لکھ دیتا ہوں، اور باقیوں کا وہ جو اوپر ٹیبل پارٹ اے میں دیا ہوا ہے اس سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ کرو. تو بیچ کا جو ہے وہ 180 ڈگری ہے، تو آپ نے اس کو اسٹریٹ لائن ایکسٹینڈ کر دینی ہے، اور یہ آپ کا 180 ڈگری ہو جائے گا. لکھتے ہیں 180 ڈگری، اور دس از بیچ. پھر آتا ہے آپ کا کروز جو کہ 80 ڈگری کا. تو آپ نے پروٹیکٹر کو رکھنا ہے یہاں پر، سینٹر کریں اسے، اور 80 ڈگری آپ نے یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے. یہ ڈارک بلو ہے جو نظر نہیں آ رہا، مگر یہ اندر والی ویلیوز جو ہیں وہ 0، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80. تو یہاں پر آپ یہ پوائنٹ لگا لیں، اور
اس پوائنٹ کو اس سینٹر سے جوائن کر لیں. یہ آپ کا 80 ڈگری آ گیا کروز کا. اب یہ اوپر 60 ہے یہ 80 تو دونوں مل کے 140 ڈگری, تو یہ 40 ڈگری بچ گیا. یہ آپ کا آ جائے گا ہائکنگ کا. Question number 6 میں a laptop cost $800. In a sale, the cost is reduced by 15%. Work out the cost of the laptop in the sale. تو آپ 100 میں سے مائنس کرتے ہیں. جب ریڈیوس کی بات کریں تو مائنس کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے پروفٹ ہو رہا ہے یا انکریز کی بات کرے تو آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو 100 مائنس 15 کر لیں 85. تو اس کو اب آپ 85% کنسیڈر کریں. تو یہ بن جائے گا 85% آف 800 ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ شارٹر میتھڈ ہے. تو 85% کو ہم لکھتے ہیں 85/100. آف ہوتا ہے ملٹیپلائی 800. آگے لکھیں اس کو سولو کریں تو 2 زیروز کٹ گئے. اب 85 ملٹیپلائی بائی 8 کرتے ہیں تو یہ آپ کا آ جائے گا ڈائریکٹ آنسر. بعض وہ بچے کرتے ہیں کہ پہلے 15% آف 800 نکالا, پھر اس جو ویلیو ہے پھر اس کو واپس 800 میں سے مائنس کیا, تو وہ لمبا میتھڈ ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دے دے گا $680. اس کی جو پرائس ہے وہ سیل میں بن گئی. اچھا, کوشچن نمبر 7 ایزی ہے. 3/4 + 5/6. گیو یور آنسر ایز اے مکس نمبر ان اٹس سمپلیسٹ فارم. تو 3/4 سوری ملٹیپلائی نہیں ہے, اس کو ایڈ کرنا ہے ہم نے پلس 5/6. اچھا, ایل سی ایم والی لائن لیں, کراس ملٹیپلائی کریں. 6 × 3 پہلے ملٹیپلائی ہوگا, پھر 4 × 5 ہوگا, تو 18 + 20. اب نیچے ڈینومینیٹر میں 4 × 6 24. یہ سمپلیسٹ طریقہ ہے فریکشنز کا جب ایڈیشن یا سبٹریکشن ان کو ہینڈل کرنے کا. تو 18 + 20 is 38/24. اب اس کو آپ ایک ہی ٹیبل میں سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو یہ چلا جائے گا آئی تھنک 2 1 2 2 2 4. اوپر بھی 2 کے ٹیبل میں تو 19/12. اب یہ اوپر نیومریٹر میں بڑی ویلیو ہے تو آپ وہ ویسے بھی کہہ رہے کہ مکس نمبر میں آپ نے اپنا آنسر دینا ہے, تو 19/12 کر لیں. تو 12 1 12 اور 7 آ گیا نیچے ریمائنڈر. تو 1 ہول نمبر 7/12. یہ اس کا آپ کا مکس نمبر کا آنسر ہے. یہ آنسر اسپیس میں لکھتے ہیں آپ اس کو. کوشچن نمبر 8. Sophia walks at an average speed of 4 km/h. Work out the time Sophia takes to walk 13 km. Give your answer in hours and minutes. تو اس میں آپ اس کا ایک چھوٹا سا ڈیٹا بنا لیں. اسپیڈ دی ہوئی ہے تو آپ لکھ لیں اسپیڈ = 4 km/h. ڈسٹینس آپ کو دیا ہوا ہے 13 کلومیٹر, تو آپ لکھ لیں ڈسٹینس = 13 کلومیٹر. اب ٹائم = unknown. اسپیڈ = ڈسٹینس / ٹائم ہوتا ہے, تو ٹائم کو سبجیکٹ کریں تو یہ بن جائے گا آپ کا ڈسٹینس / اسپیڈ. ڈسٹینس is 13, speed is 4. یونٹ سیم ہے ان کے. تو اس کا آپ مکس نمبر نکالیں.
4 13 divided by 4, 4 3 are 12, تو یہ آ جاتا ہے 3 whole number 1/4. 3 hours تو پورے ہو گئے. 1/4 جو ہیں ان کو آپ نے منٹس میں کنورٹ کرنا ہے, تو اس کو ملٹیپلائی بائی 60 کر دیں. 415 ٹائم 60 ہوتا ہے, تو اس کا مطلب 3 hours and 15 minutes. یہ آپ اپنا آنسر اسپیس میں لکھ دیں. نیکسٹ ہے سیکوینس آف پیٹرن از میڈ یوزنگ کراسز اینڈ سرکلز. ڈرا پیٹرن 4. اچھا, یہ تو پیٹرن 1 2 3 کو اسٹڈی کریں تو خود ہی سمجھ آ جائے گی. پیٹرن 1 میں جو کراسز ہیں وہ 3 ہیں, پیٹرن 2 میں 4 ہو گئے, پیٹرن 3 میں 5 کراسز ہو گئے یہ ہاریزنٹلی. تو پیٹرن 4 میں ڈیفینیٹلی اس کے 6 کراس بن جائیں گے. 3 4 5 6, تو آپ کہیں سے بھی کارنر سے شروع کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 اور یہ 6. پھر سب ورٹیکل دیکھیں, پیٹرن 3 میں ہے 1 2 3 4, تو پیٹرن 4 میں 5 ہونے چاہیے. تو یہ 1 2 3 4 اینڈ 5. اب ان کو آپ فل کر دیں, جو باقی بیچ میں گیپ ہے وہ سرکل سے. تو یہ تو مشکل نہیں ہے, یہ ہم نے اس کو کر دیا فل. تو یہ ہم نے اس کا ڈرا کر لیا پیٹرن. بی پارٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ کمپلیٹ دا ٹیبل فار پیٹرن 4 اینڈ پیٹرن 5. یہ بھی سمپل ہے. اب نمبر آف کراسز ہیں 4 6 8, تو پھر یہ 10 اینڈ 12 بھی آئے گا. نمبر آف سرکلز میں آ رہا ہے 2 6 12, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے کا, پہلے 4 کا فرق ہے, پھر 6 کا, پھر 8 کا ہونا چاہیے, پھر 10 کا ہونا چاہیے. اس طرح یہ فل ہو جائے گا. The expression for the number of crosses in pattern n is 2n plus 2. Find the number of crosses in pattern 35. تو یہ بھی فارمولا اس سے خود ہی دے دیا ہے. یہ بہت سمپل سی بات اس سے پوچھی ہے, تو آپ نے n کی جگہ سمپلی 35 لکھنا ہے اور اس کو سولو کر لینا ہے, تو وہ نمبر آف کراسز آ جائیں گے. تو 2n plus 2 ہے, تو 2 into 35 plus 2 کر لیں, تو یہ آنسر آ گیا, یعنی 35 into 2 plus 2 72. اور یہ آنسر اسپیس میں آپ لکھ لیں. تو فائنڈ این ایکسپریشن ان ٹرمز آف n فار دا نمبر آف سرکلز ان پیٹرن n. تو یہ اس کے سیکوینس پہلے لکھ لیں تھے ہم. یہ آ جاتا ہے آپ کا 2 6 2 12 20 and 30. اس کو آپ لکھ لیں. یہ فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ, فورتھ اینڈ 5 ٹرمس سی ہوئی ہیں. اب ان کا آپ ڈفرینس چیک کریں, تو ہمیشہ اگلے میں سے پچھلے کو مائنس کرنا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. چاہے اگلی ویلیو چھوٹی کیوں نہ ہو, آپ نے نیگیٹو میں آئے گا ڈفرینس, تو آپ نے نیگیٹو میں لکھنا ہے. تو پہلا ڈفرینس آپ دیکھیں 4 6 8 10. اب اس ڈفرینس کا ڈفرینس چیک کرتے ہیں. تو یہ تو آ گیا 2 2 2. یعنی یہ سیکنڈ ڈفرینس جس سیکوینس کا ایک جیسا آ جائے, ایک ہی جیسا, اس کو ہم کوڈریٹک سیکوینس کہتے ہیں. یعنی کوڈریٹک سیکوینس کا کیا مطلب, دس از پیورلی کوڈریٹک سیکوینس. یعنی اس کو جنرل فارم میں لکھوں تو an² پلس bn پلس c لکھوں گا. اچھا, اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے, ہاؤ ٹو فائنڈ بی, ہاؤ ٹو فائنڈ سی, مگر وہ ہوتا ہے بہت لمبا چلا جاتا ہے. تو آپ یہاں پر اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل کر لیں. جب آپ کو ایک دفعہ پتہ چل گیا کہ یہ کوادریٹک ہے, تو آپ نے اسکوائر تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا. تو میں اسٹارٹ کرتا ہوں n² سے, یعنی n. اب میں نے پہلا ٹرم جو ہے نا 2 لانا ہے, تو n از مائی 1 2 3 4 5. یہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے سرکل اوپر بنائے نا,
سیکوینس کے یہ میرے n ہے. تو کیونکہ یہ کوارٹریٹک ہے, مجھے کیسے پتہ چلا یہ کوارٹریٹک ہے؟ جس سیکوینس کا پہلا ڈفرینس نہیں دوسرا ڈفرینس کانسٹنٹ ہو جائے نا ایک جیسا, وہ ہمیشہ کوارٹریٹک سیکوینس کہلاتا ہے. تو اب میں نے فرسٹ ٹرم کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے, سیکنڈ ٹرم کے نیچے 6 ہے, تھرڈ ٹرم کے نیچے 12 ہے, فورتھ ٹرم کے نیچے 20 ہے, ففتھ ٹرم کے نیچے 30 ہے. تو میں نے فرسٹ ٹرم یعنی n اس کو اسکوائر کیا, کیونکہ یہ کوارٹریٹک ہے تو میں نے اسکوائر سے اسٹارٹ کیا. اب میں اس میں ایسے ایسے ویلیوز ڈالوں گا کہ ان کو ہینڈل کروں, پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ جو کچھ کروں تو رزلٹ 2 آئے. تو میں اس میں 1 لکھ دیتا ہوں. سپوز 1 کا اسکوائر اگر میں کرتا ہوں تو 1 آ جاتا ہے. اب اس 1 کو میں اس میں کیا کروں کہ رزلٹ 2 بن جائے جو فرسٹ سیکوینس کے نیچے لکھا ہوا ہے. تو اس میں ایک 1 ایڈ اور کر دوں, یعنی 1 از مائی n. تو 2 آ گیا. اب اس کو میں لکھوں n اسکوائر پلس n, n از مائی 1, تو 1 کا اسکوائر 1, پھر n از مائی 1, تو 1 پلس 1 2. تو اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک بنا کہ نہیں. اب n کی جگہ میں 2 لکھتا ہوں, تو 2 کا اسکوائر ہوگا پھر پلس 2 ہوگا. n کی جگہ 2 لکھوں گا نا جب میں نے ایک دفعہ 2 لے لیا. تو اب 2 2 4, 4 پلس 2 is 6. تو سیکنڈ ٹرم کے دیکھیں وہ 6 لکھا ہوا ہے, تو یہ اس کا مطلب ٹھیک ہے. یہ میرا فارمولہ بن گیا. اس کو ہٹ اینڈ ٹرائل کہتے ہیں. تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو n اسکوائر پلس n از مائی آنسر. کوشچن نمبر 10. ایک سیکنڈ, یہ کوشچن نمبر 10 میں نے اس کی ایک ویڈیو لگائی ہے, کیونکہ یہ دیکھیں, دا اسکیل ڈرائنگ شوز اے فیلڈ اے بی سی ڈی ای. دا فیلڈ کنٹینس اے اسٹیج دیٹ is a sector of a circle center C. Scale is 1 centimeter to 2.5 meters. تو اب اس کی find the actual radius of the stage. تو وہ آپ نے اس کو میئر کرنا ہے. یہ دیکھیں اس میں اس کو میئر کریں گے رولر سے, تو وہ آپ کا آئے گا. اس کا بی پارٹ میں ریسٹ آف دا فیلڈ از split into 2 zones, zone 1 and zone 2. Zone 1 and Zone 2 do not include the stage. Zone 1 is the region that is nearer to EA than to ED. Using number part 1, using compasses and a straight edge only, construct the boundary between Zone 1 and Zone 2. Shade the region that represents Zone 1. The field is used for a constant concert. Tickets for the ticket concert cost $30.75 each. So work out the cost of 8 tickets. So یہ تو سمپل ہے, 30.75 over 100 times 8. اور اس کو سالو کر لیں تو آنسر آئے گا. باقی اب آپ اس کی ورکنگ دیکھیں. 10 میں یہ ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے, اور پہلے پارٹ میں وہ پوچھ رہا ہے کہ find the actual radius of the stage. تو آپ نے اس کو, کیونکہ یہ جو ریئل میجرمنٹس ہیں وہ تو نہیں ہو سکتی ہیں, تو میں نے اپنے اس سے بنایا ہوا ہے. دس از آلموسٹ 3 سینٹی میٹر. تو 3 میٹر, سوری, یہاں پر آپ نے جسٹ 3 لکھ دینا. بی پارٹ میں وہ کیا ہے, ریسٹ آف دا فیلڈ از split into 2 zones, zone 1 and zone 2. Zone 1 and zone 2 do not include the stage. Zone 1 is the region that is nearer to EA than to ED. اچھا دیکھیں, یہ EA ED, تو E کامن آ رہا ہے, تو یہ جب ویلیو 2 اس میں کامن آئے تو ہم نے ہمیشہ اس کا اینگل بائی سیکٹر لینا ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر رکھ کے تھوڑا سا اوپن کر لیں اور ایک آرک لگا دیں یہاں پر.
اب اس یہاں پر کمپلسر کے ان آرکس کو کٹ کریں. تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. جہاں یہ دو پوائنٹ آرکس انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اس کو آپ جوائن کر دیں. یہ آپ کا اچھا. اس میں اب آپ نے چیز میں یہ نوٹ کرنا ہے کہ زون 1 is a region that is nearer to EA than to ED. تو یعنی یہ سر آپ نے اس کو ڈاٹڈ لائن بنانا ہے, سالڈ نہیں, کیونکہ سالڈ لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لائن انکلوڈ ہے اس میں. اور نیئرر ٹو اے ای اے اس طرف لیفٹ سائڈ پہ. Using compasses and straight edge only construct the boundary between zone 1 and zone 2. اچھا. ہم نے اب اس کو تو یہ نیئر زون 1 is the region that is nearer to EA than to ED. تو اس نے کہا ہے کہ اس کو آپ نے شیڈ کرنا ہے جو زون 1 کو ریپریزنٹ کرنا ہے. تو آپ نے جو ایگزامینر کی ڈیمانڈ ہے ایگزیکٹلی وہی پوری کرنی ہوتی ہے. آپ نے اس میں Z1 Z2 نہیں لکھنا. اگر وہ کہ لیبل ہے ریجن تو آپ نے تب لیبل کرنا ہے. جب ایگزامینر شیڈ کے تو آپ نے صرف شیڈ کر کے دینا ہے. تو یہ اس کے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے یہ شیڈ کر دیا جو ایگزامینر کی ریکوائرمنٹ تھی. یہ کوشچن 11 میں فیکٹرائز کریں تو اس میں 2m کامن لے لیں تو یہ بچے گا 2m-7. یا آپ آنسر اسپیس میں لکھ لیں. تو کوشچن نمبر 12, here is a list of numbers. Write down the number in the list that is irrational. اچھا, یہ ریشنل وہی بچے کر سکتے ہیں جن کو ان کی صحیح پرفیکٹ ڈیفینیشن آتی ہے. ایریشنل نمبر کو فریکشنز میں ہم نہیں لکھ سکتے. تو 1/3 تو آلریڈی فریکشن ہے. اسکوائر روٹ 4 کا آنسر 2 ہے. خالی 2 بھی ایک فریکشن ہے کیونکہ نیچے ڈینامینیٹر میں 1 ہے جو لکھا نہیں جاتا. 2 پاور 0 اس کا آنسر 1 ہے. تو 1 کا مطلب 1/1 بھی لیا جا سکتا ہے ایز اے فریکشن. اسکوائر روٹ آف 5 پہ شک ہے. 10/8 آلریڈی 8 ہے. 10/8 آلریڈی یہ فریکشن ہے. 2 پاور-1 بھی فریکشن ہے. 1/2 ہو جائے گا. تو اسکوائر روٹ آف 5 جو ہے نا, یہ اس کو آپ سرکل کریں. یہ واحد نمبر ہے جو irrational ہے. تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. اس کو آنسر اسپیس میں بھی لکھ دیا. کوشچن نمبر 13, ایویلیویٹ 5 × 10⁻7 -8 × 10⁻6. تو جب یہ مائنس اور پلس ہونا تو اس میں آپ نے 10 کی پاورز کو سیم کرنا ہوتا ہے. تو یہ میں لکھ سکتا ہوں 10⁻1 × 10⁻6 اسپلٹ کر دیا. اور -8 × 10⁻6 ویسے کا ویسے ہی لکھ لے. اب 5 × 10⁻1 کا مطلب 5 × 10 which is 50 × 10⁻6 -8 × 10⁻6 ویسے ہی لکھ لیں آپ. اب یہ 50 -8 کرنا ہے اور 10⁻6 کو آپ نے نا کامن لے لینا. تو 50 -8 is 42 × 10⁻6. اب 4 کے بعد ڈیسیمل لگائیں. 4.2 × 10 یہ 7 ہو جائے گا کیونکہ ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ ہے تو ایک ڈیجٹ ایڈ کر لیں 6 میں. تو یہ آپ کا اسٹینڈرڈ فارم میں آنسر آ گیا. 4.2 × 10⁻.
7 آنسر اسپیس میں بھی لکھ دیا ہم نے اس کو. کوشچن نمبر 14 120 کے فیکٹرس دیے ہیں, 126 کے دیے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں دا لوویسٹ کامن ملٹیپل LCM of 120 and 126 is 2520. Write 2520 as a product of its prime factor. تو آپ یہ 120 کے فیکٹرز جو اسے دیے ہیں وہ لکھ دیں اس کے سامنے, اور 126 کے فیکٹر اس کے سامنے لکھ لیں. اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, کیونکہ LCM کی بات ہو رہی ہے تو جو سیم نظر آ رہے ہیں نا, جیسے 2 پاور 3 اور نیچے 2, تو LCM ہوتا ہے لوویسٹ کامن ملٹیپل, تو آپ نے ان میں ہائیسٹ ویلیو پک کرنی ہے. اگر وہ کہتا ہے HCF, تو جو ایک جیسے ہیں نمبر ان میں HCF ہوتا ہے ہائیسٹ کامن فیکٹر, تو اس ایک جیسوں میں سے لوویسٹ نمبر پک کرتے ہیں, یعنی اپوزٹ جاتے ہیں. تو 2 پاور 3 میں پک کروں گا اس میں سے, ان دو میں سے. اب 3 اور 3 پاور 2 میں 3 پاور 2 پک کروں گا. 5 کا دوسرا کوئی نہیں تو یہ تو آئے گا ہی آئے گا. 7 جیسا دوسرا کوئی نہیں تو یہ بھی پک ہوگا. تو یہ آپ کا جو ہے نا LCM آ گیا 2520 کا. یہ آپ بے شک آنسر اسپیس میں لکھ لیں, یہی آنسر آپ کا بنتا ہے. کوشچن نمبر 15 میں ایچ interior angle of a regular polygon is 160. Find the number of sides of the polygon. تو ایکسٹیریئر اینگل کا سم کسی بھی قسم کا پولیگون ہو, چاہے وہ ریگولر ہو چاہے وہ ارریگولر ہو, ایکسٹیریئر اینگل کا سم جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگری ہوتا ہے. تو اگر میں باہر کا ایکسٹیریئر اینگل کا ایک اینگل لے لوں ایکسٹیریئر اینگل, تو میں ڈیوائڈیڈ بائی 360 ڈیوائڈ بائی دیٹ اینگل کر لوں تو میرے پاس نمبر آف سائڈز آ جاتی ہیں. ایک تو اس کا فارمولا بھی n-2 into 180 ڈیوائڈیڈ بائی n از ایکول ٹو گیون 1 انٹیریئر اینگل. کیونکہ یہ ریگولر پولیگون ہے تو ایکسٹیریئر اینگل بھی جو ہوگا وہ سارے باہر کے جتنے بھی ایکسٹیریئر اینگل ہوں گے وہ ایک ہی جیسے ہوں گے. تو آپ نے یہ میں نے انکمپلیٹ فگر بنایا, 180 میں سے 160 مائنس کے باہر آ گئے آپ 20, تو ایکسٹیریئر اینگل 20 ہو گیا. اب اس کے ایکسٹیریئر اینگل کا سم 360 ہوتا ہے, یہ یاد رکھنا ہے. تو 360 ڈیوائڈ بائی 20 کروں گا تو نمبر آف سائڈز آ جائیں گے. یہ شارٹ کٹ ہے, آسان ہے. تو یہ آنسر اسپیس میں آپ نے لکھ دیا. کوشچن نمبر 16 میں یہ فگر دیا ہوا ہے اور اس میں یہ میٹرکس دیا ہوا ہے پہلا, اور اے کو اس میٹرکس پہ آپ نے موو کرنا ہے. تو یہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, پھر اے کو بی پہ وہ اس کی ڈسکرائب فلی دا ٹرانسفارمیشن کہ وہ کیا کر رہے. تو لیٹس واچ دا ویڈیو. وہ یہ ڈائیگرام ہے اور اس میں ڈرا دا امیج آف شیپ اے آفٹر ٹرانسلیشن بائی دا ویکٹر 3 -5. تو آپ نے 3 -5 کا مطلب ہے ایکس میں 3 یونٹ پازیٹیو ڈائریکشن میں جانا ہے اور وائی میں -5 یونٹ. تو اس کے آپ ہر پوائنٹ کو اے کے جو کارنرز ہیں ان کو آپ نے 3 یونٹ ٹو دا رائٹ 5 یونٹ ڈاؤن کہیں سے بھی آپ شروع کر لیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ پوائنٹ لیتے ہیں تو 1 2 3 یونٹ رائٹ سائڈ پہ پازیٹیو, 1 2 3 4 5. تو یہ آپ کا ایک پوائنٹ یہ ادھر آ جائے گا. پھر اسی طرح اس کو آپ لے لیں تو 1 2 3 1 2 3 4 5, یہ پوائنٹ ادھر آ گیا. اب اس پوائنٹ کو اس کو لے لیں آپ 1 2 3 1 2 3 4 5, یہ ادھر آ جائے گا پوائنٹ. یہ پوائنٹ لیں آپ 1 2 3 1 2 3 4 5. اس پوائنٹ کو لیں 1 2 3 1 2 3 4 5. اب یہ پوائنٹ رہ گیا 1 2 3 1 2 3 4 5. ان کو آپ جوائن کر لیں تو یہ آپ کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی فگر اے کی. بی پارٹ میں وہ کہہ رہے کہ
describe fully the single transformation that maps shape A onto shape B. اچھا شیپ اے اور شیپ بی یہ کر کیا رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو اس طرح روٹیٹ کریں اے کو اس طرح 90 ڈگری اس کے اوپر لائے تو یہ بالکل اس کے اوپر فٹ بیٹھے گا. تو یہ تو کلاک وائز آپ گھما رہے ہیں. تو دو باتوں کا اس کو دیکھتے پتہ چل گیا کہ اٹس اے کلاک وائز روٹیشن اور 90 ڈگری ہے. اب آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ نے اس کا سینٹر روٹیشن معلوم کرنا ہے. تو آپ اس کے کوئی سے دو کورسپونڈنگ پوائنٹس جوائن کریں. مثال کے طور پر اگر میں اس کو اس طرح اسٹریٹ کرتا ہوں تو یہ پوائنٹ جو ہے وہ یہ بنتا ہے. اس کو آپ جوائن کر لیں. اس کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر بنائیں جو کہ آپ بغیر کمپس کے بنا سکتے ہیں. 1 2 3 4 تو 1 2 یہ اس کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر یہاں پر آئے گا اس طرف. اب آپ کوئی دوسرا پوائنٹ لے لیں. مثال کے طور پر یہ کارنر جو ہے وہ یہ اس کے کورسپونڈنگ بنتا ہے. آپ ان کو جوائن کر لیں. اب اس کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ڈرا کریں تو آپ مور دین ہاف کمپس کھولیں اور آرک لگائیں دونوں طرف. پھر ادھر رکھ کے ان آرکس کو کٹ کریں. اب ان پوائنٹس کو آپ جوائن کریں. جہاں یہ دونوں پرپینڈیکولر بائی سیکٹر آپس میں میٹ کر رہے ہیں وہ سینٹر آف روٹیشن ہوگا. اچھا یہ تھوڑا سا الائنمنٹ اس کی خراب ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ خود ہی سمجھ لیں کہ یہاں پر آنا چاہیے تھا. کیونکہ آپ جو بھی کام ہاتھ سے کرتے ہیں تو تھوڑی بہت الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے. تو دس از یور سینٹر آف روٹیشن. اب یہ ہے 4,1. اب آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ A has been rotated onto B clockwise 90 degree about 4,1. تو یہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے روٹیشن. یہ اس کی فل ڈسکرپشن ہے. روٹیشن کلاک وائز 90 ڈگری about 4,1. This question may diagram shows a shaded triangle ABC drawn on 1 centimeter square grid. The equation of the line AC is y equals minus 3 over 2x plus 1. Shaded region inside ABC is defined by three inequalities. One of these inequalities is y is greater than equal to minus 3 over یہ اسے دیا ہوا ہے. باقی وہ کہہ رہا ہے آپ لکھیں. تو آپ اس میں سے پہچانیں جو اسے دی ہے وہ کون سی ہے. تو یہ اے سی والی لائن ہے. یہ کیسے پتہ چلا؟ اس کا دیکھیں ایک تو گریڈین نیگیٹو ہے. یہ جو لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کرتی ہیں لائن ان کا گریڈین ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے. جیسے اے سے سی کی طرف دیکھیں تو یا آپ سی سے اے کو لائن دیکھیں تو لیفٹ سائڈ کی طرف جا رہی ہے. اور اگر آپ اے سے بی والی لائن دیکھیں تو رائٹ سائڈ پہ ٹلٹ ہے اس کا. تو لیفٹ ٹلٹ جو ہے وہ نیگیٹو گریڈینٹ، رائٹ ٹلٹ پازیٹیو گریڈینٹ ہوتا ہے. اور یہ اے جو ہے 1 پوائنٹ وائی ایکسس پہ 1 میں سے گزر رہی ہے. اے سی لائن جو ہے ٹچ کر رہی ہے. تو ایکویژن میں بھی دیکھ لیں آپ وائی از اکول ٹو مائنس 3 over 2x plus 1 ہے. تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا یہ گریٹر دین ایکول ٹو ہے؟ تو ایکس ایکسس کے ساتھ اینگل دیکھیں میں بنا رہا ہوں. یہ ایک یہ اینگل بن رہا ہے لائن اے سی کا اور ایک یہ بن رہا ہے. یہ ریڈ میں نے اینگل بنایا ہے. شیڈڈ پورشن جو ہے یہ بڑے اینگل کی طرف ہے. دیکھیں جو لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں وہ چھوٹا اینگل بن رہا ہے اور رائٹ سائڈ پہ بڑا اینگل بن رہا ہے. تو بڑے اینگل کی طرف شیڈڈ ریجن ہے تو بڑے کو کہتے ہیں گریٹر دین. اور کیونکہ یہ سالڈ لائن ہے تو گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو ہوگا. اگر یہ ڈاٹڈ لائن ہوتی تو پھر صرف گریٹر دین چلتا ہے اس پہ.
اب باقیوں کا ہم نے بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ بی سی کا بنا لیں کیونکہ اس کی ایکویژن آسان ہے. ایکس از اکول ٹو 4 ہے تو اس کی انیکوالٹی بنے گی ایکس از لیس دین اکول ٹو 4 کیونکہ جہاں پہ ایکس کی ویلیو 4 سے کم ہو رہی ہیں اس کا شیڈ ہے تو یہ اس کی بھی انیکوالٹی لکھی. اب ہم نے بنانا ہے اے بی لائن تو پہلے اس کی ہم ایکویژن بناتے ہیں تو وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی. تو اس کا گریڈینٹ بناتے ہیں تو اے بی کا گریڈینٹ بنائیں گے وائی اور ایکس سے. وائی ٹو مائنس وائی ون اوور ایکس ٹو مائنس ایکس ون سے نہیں کیونکہ بیک گراؤنڈ میں گریڈ بنا ہوا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں. تو اس کے اوپر ایک ٹرائنگل بنا لیں. یہ دیکھیں یہ میں نے اے سے لائن بنائی اور بی کے اوپر بلیک لائن تو یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گیا. اس میں آپ وائی کے بلاکس گنے 4 ہیں ایکس کے بلاک گنے 4 ہیں تو 4/4 1 گریڈینٹ 1 آ گیا. تو وائی از اکول ٹو ایم ایکس پلس سی میں ایم تو آ گیا تو 1 ہے 1 لکھتے نہیں ہیں تو وائی از اکول ٹو ایکس لکھیں گے اور پلس سی آپ دیکھ لیں جہاں سے اے کس پوائنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے 1 پہ تو وائی از اکول ٹو ایکس پلس 1 ہو گیا اس کی ایکویژن. اب یہ اے کو تھوڑا لائن ایکسٹینڈ کرتے ہیں باہر. اب اس کا اینگل بنائیں. دیکھیں ایک بڑا اینگل بن رہا ہے چھوٹا اینگل شیڈڈ پورشن میں بن رہا ہے. ہمیشہ ایکس ایکسس کے ساتھ اینگل چیک کرنا ہے گریٹر دین یا لیسر دین لگانے کے لیے. یہ زیادہ ایزی وے ہے. تو آپ نے لکھنا ہے وائی از لیس دین اینڈ ایکول ٹو ایکس پلس 1. یہ آپ اس کی وہ لکھ لیں. اس کو اب آپ اسپیس میں بھی لکھ لیں آنسر اسپیس میں. ورک آؤٹ دا ایریا آف دا ٹرائنگل اے بی سی تو یہ بھی آسان ہے. اس میں آپ نے 1/2 انٹو بیس انٹو ہائٹ لینا ہے تو 1/2 انٹو بیس آپ دیکھ لیں یہ پوری بی سی لائن جو ہے یہ بیس ہے. ہائٹ جو ہے وہ اے سے ڈراپ آ رہا ہے تو یہ کتنے یونٹ ہے اس کو کاؤنٹ کر لیں اور ہائٹ کے جو اے سے ریڈ لائن جا رہی ہے اس کے یونٹ کاؤنٹ کر لیں. تو یہاں بیس اور ہائٹ میں لکھ لیں 10 انٹو 1 2 3 4 یہ 4 یونٹس ہے. اے سے جو بیس کی طرف لائن جا رہی ہے 90 ڈگری تو اس کو آپ سالو کر لیں تو یہ آپ کا ایریا آ جائے گا 20 سینٹی میٹر اسکوائر. اس کوشچن میں یہ کمولیٹو فریکوینسی کا یوز دا ڈائیگرام ٹو فائنڈ ایسٹیمیٹ فار دا انٹر کوارٹائل رینج. انٹر کوارٹائل رینج ہوتا ہے اپر کوارٹائل مائنس لوور. تو اپر کوارٹائل ہوتا ہے 3/4 آف دا ٹوٹل کمولیٹو فریکوینسی جو کہ 60 ہے. تو آپ نے 3/4 آف 60 کرنا ہے. یہ آپ کا آ گیا 45. لوور کوارٹائل ہوتا ہے 1/4 آف دا ٹوٹل کمولیٹو فریکوینسی تو وہ آپ کا 15. اب یہ آپ نے انٹر کوارٹائل ہوتا ہے اپر کوارٹائل مائنس لوور کوارٹائل تو 45 آپ اس میں جائیں. یہ نہیں غلطی سے بعض بچے نا غلطی سے یہی لکھ دیتے ہیں 45 مائنس 15. یہ نہیں کرنا. 45 آپ نے گراف پہ جانا ہے اور یہاں سے گیون گراف تک لائن ڈرا کریں اس کے کورسپونڈنگ ایکس ایکسس پہ دیکھیں کیا ریڈنگ بنتی ہے. تو یہ 300 بنتی ہے. یہ لکھ لیا. یہ آپ کی اپر کوارٹائل مائنس لوور کوارٹائل جو کہ 15 ہے تو یہ 15 آپ کا گراف پہ یہاں پہ آ رہا ہے. اس سے آپ گراف پہ جائیں نچلی ویلیو دیکھیں تو یہ 200 اینڈ اس کو آپ سمجھ لیں کہ کیا اسمال بلاکس کیا ریڈنگ دے رہے ہیں. تو یہ 2 بلاک جو ہیں 10 دے رہے ہیں 10 20 30 40 اس طرح. تو ایک بلاک 5 کا ہوگا نا تو یہ ہو جائے گا 205. یہ آپ نے لکھا 300 مائنس 205 کر لیں تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا 95. An onion is large if its mass is at least n grams. 24 of the 60 onions are large. تو آگے کیا کریں اس کا. تو 24
60 minus 24, yes. ٹوٹل 60 ہے تو 24 اس میں سے آپ مائنس کر لیں تو آپ کی جو ویلیو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے 36. یہ آپ نے جا کے نا گراف کو ٹچ کرنا ہے اور نیچے ویلیو 200 اینڈ یہ 60 بنتی ہے، تو یہ آنسر ہو جائے گا 260. Question number 19 میں small mug has weight W centimeter and holds 270 milliliter one full. The large mug has weight 8 centimeter and holds 640 milliliter one full. Find the value of W. تو V1 over V2 equals L1 over L2 کا ہول کیوب، والیوم کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں آپ V1 میں لکھتے ہیں 270 اور V2 میں لکھتے ہیں 640. L1 میں آپ پھر W لکھنا پڑے گا اور L2 میں 8 ہول کیوب. اب اس کو کیوب روٹ آف 270 اور 640 تو یہ سمپلیفائی ہو گیا تو یہ 27 اور 64 کا کیوب روٹ، 27 کا کیوب روٹ جو ہے وہ 3 ہے اور 64 کا کیوب روٹ 4 ہے، تو یہ W/8 کراس ملٹیپلائی کریں W کی ویلیو آ جائے گی 6. Question 20 میں سمپلیفائی 16a پاور 20 ہول پاور 3/4. تو ہر چیز کی آپ نے ہول پاور 3/4 کرنی ہے تو آپ سپلٹ کر کے بھی لکھ سکتے ہیں 16 پاور 3/4 انٹو a پاور 20 ہول پاور 3/4. اب آپ 16 کو آپ 2 کی بیس بنا لیں تو لکھ سکتے ہیں آپ 2 پاور 4 is 16 تو ہول پاور 3/4 ٹائمس a پاور 20 انٹو 3/4 کو سمپلیفائی کریں تو یہ 15 آ جائے گا، اور 2 پاور 4 ہول پاور 3/4 بھی سمپلیفائی ہو جائے 2 پاور 3 ہوتا ہے تو 2 پاور 3 a پاور 15 2 پاور 3 is 8 تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. آنسر اسپیس میں لکھ لیں. بی پارٹ میں ایکسپینڈ اینڈ سمپلیفائی تو یہ 2c ملٹیپلائی ہوگا 4c سے اور دین -3dc تو یہ آ جائے گا 8c²، تو -6cd. اب 9d دونوں سے ہوگا، اس میں کیئرفل رہنا ہے آپ نے، پلس مائنس کی بچے بہت غلطیاں کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا 27d². اب 8c²، لائک ٹرم اس میں -6cd ہیں اور +36cd ہے جو کہ 30cd بن جائیں گے -27d². یہ فائنل اس کا آنسر ہے. تو 8c² + 30cd -27d². اچھا، یہ کوشچن نمبر 21 بہت انٹرسٹنگ ہے. دا انورس آف اے میٹرکس A is given by 1/2 m7 - 1k. m and k are positive integers and m is less than k. Determinant of matrix A is 20. Find A. تو جس کو یہ انورس کرنا آتا ہے اسی بچے کو یہ سمجھ آئے گی. اگر انورس کرنا نہیں آتا تو یہاں جو ایکسپلینیشن میں دے رہا ہوں اس بچے کو کچھ پلے نہیں پڑے گا. تو میٹرکس کا انورس جب آئے گا تو وہ میں ڈیفینیٹلی ایکسپلین کروں گا. یہاں پر یہ میں کر دیتا ہوں. تو یہ آپ کا آ گیا لیٹ A = ABCD کریں تو ڈٹرمننٹ کیا ہوتا ہے؟ کراس ملٹیپلائی AD - BC. تو یہ لکھ دیا. A انورس کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ڈٹرمننٹ نکالا اس کا ریسیپروکل ہوتا ہے 1/AD - BC لکھ دیا. اب A کی جگہ D آئے گا، D کی جگہ A. ان کی پلیسز چینج ہوتی ہیں اور جو B اور C ان کے سائن اپوزٹ ہوتے ہیں. یہاں تو میں نے B اور C لکھا ہے نا تو +B ہے -B ہو جائے گا، +C ہے -C ہو جائے گا. جو بھی سائن ہوگا اس کا اپوزٹ ہوگا. اب دیکھیں اس نے ڈٹرمننٹ دیا ہوا ہے ہمیں، یعنی AD - BC = 20 ہے. اب آپ اس کو لکھیں، جگہیں چینج کریں.
ایم کی جگہ کے کی جگہ ایم. اب +7 ہے تو -7 لکھیں, -1 ہے تو +1 لکھیں. اور اب یہ دیکھیں ڈٹرمنٹ لکھ دیا, کراس ملٹیپلائی کے انٹو ایم -7 انٹو 1, اور ڈٹرمنٹ کی جگہ 20, تو کے ایم +7, تو کے ایم از اکول ٹو 20 -7 وچ از 13. اب اس کے ایسے فیکٹرز بنائیں, کیونکہ ایک ویلیو کے کو دینی ہے, ایک ویلیو ایم کو, تو 13 کے فیکٹرز ہیں ہی نہیں, صرف ایک ہی ہے, 1 انٹو 13, تو 13 × 13. اب وہ کوشچن میں جو اس نے کہا تھا اس کے مطابق ایم لیس دین کے ہے, تو آپ نے پھر خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ 13 ہے اور ایم 1 ہونا چاہیے, کیونکہ ایم شوڈ بی لیس دین کے. یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ دیں, 13 -7 1 1. کوشچن نمبر 22, فائنڈ ایف آف -7. تو جہاں ایکس ہے وہاں پہ -7 لکھیں اور سمپلیفائی کریں. یہ آپ کا آنسر آ گیا. لیٹ ایف آف ایکس از اکول ٹو وائی. اب وائی کے نام سے لکھیں ایف آف ایکس کو, اور اب آپ نے ایکس کو سبجیکٹ کرنا ہے, تو یہ 2y ہو جائے گا پہلے, پھر 1 ادھر آئے گا, پھر 3 ڈیوائڈ ہوگا. تو یہ اب آپ لکھیں ایف انورس آف ایکس از اکول ٹو, جہاں وائی ہے وہ واپس ایکس لکھتے ہیں. تو یہ آپ کا آنسر ہے, اور آنسر اسپیس میں لکھ دیں. پھر ایف آف 9/25 از اکول ٹو جی آف ایکس. تو پہلے آپ ایف آف 9/25 تو نکالیں. ایف آف ایکس لکھا, ایکس کی جگہ 9/25 لکھا, اب اس کو سمپلیفائی کیا, یہ ہول اوور 2 کو میں ڈیوائڈ بائی 2 کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ریسیپروکیٹ کر کے ملٹیپلائی کر کے وہ ریسیپروکل لے لیں گے. تو یہ آپ کا 1/25 جو ہے یہ ایف آف 9/25 ہے, اس کو از اکول ٹو جی آف ایکس کے کر دیں. جی آف ایکس جو 5 پاور ایکس ہے, 25 کو اوپر لے جائیں تو پاور -1 ہو جائے گی, تو 5 کا اسکوائر 25 ہوتا ہے, تو یہ اس کو 5 کا اسکوائر ہول پاور -1 میں کنورٹ کر دیں. اب بیس سیم ہے, از اکول ٹو کی دونوں سائڈ پہ, تو پاور آنسر بن جائے گا, تو ایکس از اکول ٹو -2 ہو جائے گا. یہ کوشچن نمبر 23, a theater offers a singing lesson S, dancing lesson D, and an acting lesson A. A group of 40 people are asked which lessons they take part in. Some of the results are shown in the Venn diagram. SOD میں 6 ہے, only A میں 10 ہے. All 40 people take part and in at least one lesson. کم سے کم ایک لیسن میں. 3 people take part in a singing lesson and an acting lesson but not a dancing lesson. 7 people take part in a dancing lesson only. 19 people take part in a singing lesson. 4 times as many people take part in a singing lesson only as those who take part in all 3 lessons. Use this information to complete the Venn diagram. تو اچھا, اس میں ٹوٹل تو ہمیں پتہ ہے 40 ہے, تو کہاں سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. یہ یہاں پہ میں 3 لکھتا ہوں. 3 people take part in a singing lesson and an acting lesson but not a dancing lesson. پھر 7 میں نے وہاں لکھا, 7 people take part in a dancing lesson only, تو وہاں پہ آئے گا. اب اصل میٹر آ رہا ہے, یہاں پہ اس نے تھوڑی سی ڈیفیکلٹی دے دی ہے, جیسے یہ کہہ کہ 4 times as many people take part in a singing lesson only as those who take part in all 3 lessons. تو اس میں آپ کیا کر سکتے ہو, let x equals people take part
in all three, then only s जो होगा वो मैं लिख दूँ 4x, क्योंकि 4 times उसे कहा था ना ये, as many people take part in singing lesson only as those take part in all three में x आ गया, ये all three सेंटर में बन रहे हैं। अब ये देखें 4x प्लस x करूँ तो ये इज इक्वल टू 10 बनता है, क्यों कि ये देखें अब जो सिंगिंग लेसन है ना ये सारे के सारे 19 है, 19 में से ये 6 ब्लैक में जो लिखा हुआ है 3 ये 9 है, ये निकाल दे 19 में से तो 10 बच गए, तो ये 4x और x ये इक्वल टू 10 होंगे ना आपके, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, ये x को हटाएं और यहाँ पे 2 लिखें और वहाँ पे 4 इंटू 2 8 करते हैं, तो ये आपका ओनली सिंगिंग वाले 8 हो जाएंगे। अब रह गया ये आपका ए और डी के इंटरसेक्शन में, यहाँ पे हम क्या लिखें ये देखें, इसके लिए हम ये वाला मैंने कलर किया है, इसको हम करते हैं देखें, या एक्स करें ना बीच में, इसका ना ये 21 है, ठीक है, फोर्टी में से 19 माइनस करें, टोटल में से 19 माइनस करें, सिक्स 7 8 15 और तो 40 में से 19 माइनस कर ले तो ये 21 आ गए। 19 जो है ना वो एस वाले हैं, तो 7 प्लस सेंटर में मैंने x कर दिया, 7 प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 21, ये तीनों जो स्ट्रेट लाइन में नहीं है 7 x और 10 ये 21 हो गए, तो x आ गया, x को बटा उसकी वैल्यू लिखते हैं 4, होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसकी। यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट विद 10 पीपल्स, ये तो है ना a, तो ये आप लिखें a इन ये ओनली a में है ना 10, तो a इंटरसेक्शन s कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन d कॉम्प्लीमेंट, ये इसका 1 नंबर का आंसर है। इसकी डिटेल भी नेक्स्ट किसी पेपर में समझाऊंगा मैं। 24 p is a point this, q is a point this, find the coordinates of midpoint of the line pq, तो फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, तो वहाँ पे x1 y1 x2 y2 लिख लें ताकि गलत वैल्यूज़ ना प्लेस इन हो जाए, तो ये तो सिंपली आपने इसको बता दिया। फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द line perpendicular to PQ which passes through the point P, तो gradient of PQ निकालें पहले, इसका gradient of line perpendicular to PQ उसका reciprocal with opposite sign ले लें। अब वो P पॉइंट P में से पास कर रहे हैं तो उसके कोऑर्डिनेट को यूज़ करना है हमने, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y1 में आप सॉरी 4 डाल दें, m में -1/3, x1 में आप -1 डालेंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 उधर से जाके मल्टीप्लाई करेगा, 3y - 12 इक्वल्स -x - 1, अब बेशक -x को इधर ले आएँ और -12 को उधर ले जाएं, तो ये आपकी इक्वेशन रेडी हो गई। 3y + x = 11।
25 میں یہ ٹیبل دیا ہوا ہے فریکوینسی ڈینسٹی کا، تو آپ کمپلیٹ کروائے گا ڈیفینیٹلی. تو فریکوینسی ڈینسٹی کو فریکوینسی ڈیوائڈ بائی کلاس وڈتھ ہوتی ہے، تو یہ پہلی تو اسے بنائی ہوئی ہے 30 ڈیوائڈ بائی کلاس وڈتھ 5 ہے، تو یہ 6 ہے، تو 6 پہ بنی ہوئی ہے وہ پہلی ڈائیگرام. پھر سیدھا 25 ڈیوائڈ بائی 5 ہو جائے گا، 5 10 مائنس 5 سے، اور 35 ڈیوائڈ بائی 20 مائنس 10 از 10. پھر 20 ڈیوائڈ بائی 20 یہ 1. اب یہ آپ یہاں پہ بنا دیں، 5 سے 10 میں آپ نے 5 تک جانا ہے، تو یہ 5 تک چلے گئے، یہ آپ نے شیڈ کر دیا. پھر 10 سے 20 والی میں آپ نے 3.5 تک جانا ہے. یہ میں ڈفرینٹ کلر سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آتی جائے. پھر 20 سے 40 والی 1 تک، یہ آپ نے یہ کمپلیٹ کر لیا. اس کوشچن میں وہ کہہ رہے کہ یہ ڈائیگرام دیا ہوا ہے، اس نے ریشو دیا ہے AB/BC1/3، ایکسپریس AB ان ٹرم آف A اینڈ B. تو A کنیکٹڈ ہے او سے، B کنیکٹڈ ہے او سے، تو میں لکھ سکتا ہوں AB اچھا ریشو پہلے لکھ دیتے ہیں، AB1 اور BC3. تو AB لکھ سکتے ہیں OB-OA. جب یہ اوریجن سے کنیکٹ ہو تو ہم یہ کر سکتے ہیں، AB میں آپ B کو پہلے لکھیں او کے ساتھ، اس کے آگے مائنس ڈال کے A کو O کے ساتھ لکھیں، تو OB آپ کے پاس 2B ہے، OA آپ کے پاس A ہے. تو یہ آپ کا آنسر آ گیا. شو دیٹ OC=8B-3A. تو OC کو ہم نے 8B-3A شو کرنا ہے، تو آپ کیسے شو کریں گے؟ اس پہ دیکھیں، OC کو میں لکھ سکتا ہوں OA+AC، ٹیل سے ہیڈ کی طرف گئے، تو یہ دیکھیں OC=OA+AC، ٹیل سے ہیڈ کی طرف. تو AC=4 ٹائمس 2B-A لکھ سکتے ہیں نا آپ، وہ ریشو کے حساب سے. دیکھیں AC پورے 4 ہے نا یونٹ، تو 4 ٹائمس 2B-A. تو OC=OA+AC کیا، OA آپ کا A ہے پلس AC آپ کا 4 ٹائمس 2B-A ہے، تو OC آپ کا نکل آیا 8B-3A شون. اچھا، اب یہ AD جو ہے یہ ہم کیسے نکالیں گے؟ AD=K ٹائم OC ہے نا، OC کا K ٹائم. دیکھیں OC اور AD پیرلل ہے، تو وہ کہتا ہے فائنڈ دا ویلیو آف K. تو AD کے لیے آپ کیا کریں؟ AD=AO+OD، ٹیل سے ہیڈ کی طرف گئے، تو AO جو ہے وہ نیگیٹو A لکھیں گے، پلس OD جو ہے M ٹائمس 2B ہے، یعنی 2B کا M ٹائمس ہے، K ٹائمس نہیں، M ٹائمس لکھ دیں گے ہم. تو AD=K ٹائم OC اسے دیا ہوا تھا، AD آپ کا آ گیا -A+2BM=K ٹائم OC آپ کا وہ جو شو کیا تھا 8B-3A. اب یہ K کو نا ملٹیپلائی کرتے ہیں، اب جو سیم ویکٹرز ہیں ان کے نا اسکیلرز کو ایکویٹ کرتے ہیں، تو یہ آ جائے گا -1=-3K، تو K=1/3. یہ آپ کا K کی ویلیو آ گئی. دس از مائی نمبر. کسی قسم کی بھی انکوائری ہو تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.